میدان عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کریم آقا نے جو آخری خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں حضور نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا تھا، آئیں آج ان نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مدینہ، یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور بال حرمت والے ہیں۔ لوگوں کا مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں، اور کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی یہ عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھو، تمہیں ایک دن اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا۔ میرے باتیں اچھی طرح سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو یہاں موجود ہو، میری باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ تو پھر حضور نے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک آج پہنچا دیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خطبے کو سن کر عمل کرنے والوں میں شامل کرے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادیہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اور جب کبھی سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی محبت اور نسبت نصیب فرمائے، دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ حضور کی محبت اور عشق ہماری نسلوں تک سفر کرے، اور عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ یہ پیغام آگے ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر، سلام پہنچے۔